السلام علیکم۔ باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سبق خلق عظیم پڑھیں گے۔ سیرت طیبہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ، طور طریقے، رہن سہن، عادات، میل جول، تعلقات اور اخلاق وغیرہ ہیں۔ سبق میں ہم خلق عظیم کا مفہوم، ہماری زندگی میں خلق عظیم کی اہمیت اور خلق عظیم اور اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں گے۔ بچوں، ہمارا خالق و مالک اللہ بڑی شان والا اور بے پرواہ ہے۔ اس کو کسی کی حاجت نہیں۔ اللہ نے اپنی ذات و صفات کا مظہر کامل بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم والے کہا ہے۔ خلق عظیم ہے کیا؟ خلق کی جمع اخلاق ہے۔ خلق کے معنی پختہ عادات اور طور طریقہ کے ہیں۔ یہ انسان کی ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان سے کوئی بھی عمل بے فکری اور پورے دل سے سرزد ہو، اس کے قول و فعل میں کوئی بناوٹ نہ ہو۔ خلق کے ساتھ دوسرا لفظ عظیم ہے۔ عظیم کا مطلب بڑا یا عمدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سامان دنیا کو قلیل یعنی تھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو عظیم کہا ہے۔ بچوں، ہم دنیا میں موجود چیزوں کو گن نہیں سکتے۔ اگر یہ چیزیں تھوڑی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی عظمت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کتنی عظیم شخصیت ہیں۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات، اخلاق اور ذات کی خوبیاں خلق عظیم ہیں۔ ہماری زندگی میں خلق عظیم کی اہمیت کیا ہے؟ انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا بے مثل کلام ہے۔ اس کا موضوع انسان ہے۔ اس بہترین کتاب پر عمل کرنے والی بہترین شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ اسی لیے آپ کے اخلاق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہمتاً قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاقیات کا جو واضح مظہر امت مسلمہ کو دیا ہے وہ قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کے لیے ایک جامع مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی اسلام کی صحیح اور مکمل تصویر ہے۔ آپ کی ذات اقدس میں تمام خوبیاں پوری طرح موجود تھیں۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ خدا کی رحمتیں اس پر نازل ہوں تو اس کو اخلاق اسلامی اور احکام الہی کی پابندی کرنی چاہیے۔ بنی نوع انسان کی ایک ایک فرد کے خدا سے رابطے کا انحصار اس میں ہے کہ اپنے عمل، کردار اور اپنے اخلاق کو خدا کی پسند اور رضائے الہی کے مطابق بنائے، اور اس بات کی اہمیت کو سمجھے کہ دنیاوی زندگی عارضی اور اخروی زندگی دائمی ہے، جس کا انحصار موجودہ زندگی میں کیے گئے اعمال پر ہوگا۔